الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات عزیزان محترم، برادران ایمانی، معزز سامعین، مسلسل آپ فلسفہ امامت اور رہبر الہی کے اندر کیا صفات پائے جانے چاہیے، مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں مسلسل یہ بیان کیا جا رہا ہے رہبر الہی کے اندر تمام کمالات پائے جانے چاہیے، اور جو اللہ کی طرف سے رہبر بنتا ہے، جو اللہ کی طرف سے امام بنتا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہادی بنتا ہے، وہ تمام کمالات سے آراستہ ہوتا ہے. اس کے اندر تمام صفات حسنہ پائی جاتی ہیں، اور یہ کمال کسبی نہیں ہوتے بلکہ امام کی ذات میں پائے جاتے ہیں. اللہ ان کو تمام کمالات سے آراستہ کر کے پیدا کرتا ہے، ان کو شجاعت دے کے پیدا کرتا ہے، ان کو علم عطا کر کے پیدا کرتا ہے. یعنی دنیاوی انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو کسب کرتے ہیں، تمام چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، مگر امام وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو تمام کمالات لے کے پیدا ہوتا ہے. مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جہاں پر تمام کمالات نظر آتے ہیں. آپ کے سامنے مولا کائنات کے علم کے حوالے سے بھی گفتگو کی، مولا کائنات کی قضاوت کے حوالے سے بھی گفتگو کی، شجاعت کے حوالے سے بھی گفتگو کی. کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو ذات علی میں نہ پائے جائے. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے اور پیغمبر کا آخری وقت تھا تو پیغمبر نے فرمایا تھا: من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس لیے کہ جو پیغمبر کا جانشین ہوگا، جو پیغمبر کا رہبر ہوگا، جو پیغمبر کا نمائندہ ہوگا، اس کے اندر تمام کمالات پائے جانے چاہیے. عزیزو، جتنے بھی کمالات آپ مولا کائنات کی ذات کا مطالعہ کریں، کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کی ذات میں نہ پائے جائے. کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مولا کائنات اس کمال میں، اس علم میں، اس ہنر میں منزل معراج تک نظر نہ آتے ہوں. چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ قضاوت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے شجاعت ہو. اگر آپ سخاوت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو مولا کائنات کے چاہنے والوں نے بھی اور دشمن نے بھی علی کی سخاوت کی تعریف کی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خاندان اہل بیت ہیں یہ کس درجے پر فائد ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک لئیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص کہ جو نہ خود کھائے اور نہ کسی کو کھلائے، جو نہ خود کھائے اور نہ کسی کو کھلائے. جیسے ہمارے سماج میں ایک کنجوس ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مکھی چوس، یعنی جو خود نہ کھاتا ہے اور نہ کسی کو کھلاتا ہے.
ایک وہ ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، یعنی وہ خود تو کھاتا ہے لیکن کسی کو کھلاتا نہیں۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں ہمارے سماج میں کہ جو بڑے کنجوس ہوتے ہیں، سماج کے اندر مشہور ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو سخی ہوتا ہے، جو خود بھی کھاتا ہے لیکن دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور ایک آخری درجہ ہے، وہ ہے کریم، کہ جو خود کھائے یا نہ کھائے لیکن دوسروں کو ضرور کھلاتا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو چاہے خود کھائیں یا نہ کھائیں مگر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ علی کی ذات وہ ہے، چاہے علی خود بھوکا رہ سکتا ہے مگر کسی انسان کو بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جن کی سخاوت کا اقرار اپنوں نے بھی کیا ہے، غیروں نے بھی کیا ہے، دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ ایک شخص حاکم شام کے دربار میں پہنچا، بہرحال میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ممبر سے، اور کچھ لوگ چاہنے والے بھی ہیں ان کے۔ تو حاکم شام کے دربار میں پہنچا ایک شخص، تو حاکم شام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک کنجوس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں۔ حاکم شام کی چاپلوسی کرنے کی وجہ سے اس نے یہ جملہ کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ایک کنجوس شخص کے پاس سے۔ کہا کون؟ کہا علی۔ اب جیسے ہی حاکم شام نے سنا دشمن ہے، علی سے دشمنی رکھتا ہے، مگر فوراً ہی کہا کہ علی دنیا کا سب سے زیادہ سخی انسان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ علی کے پاس اگر 2 مکان ہوں اور ایک مکان سونے سے بھرا ہوا ہو اور ایک مکان گندم اور گیہوں سے بھرا ہوا ہو تو علی اس ذات کا نام ہے جو راہ خدا میں پہلے سونا خرچ کرے گا، اس کے بعد گندم خرچ کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو پہلے سونا خرچ کرے گا راہ خدا میں، اس کے بعد گندم اور گیہوں خرچ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سونے اور چاندی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے سونے چاندی مجھے مت دھوکہ دینا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ اس لیے کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کی نگاہ اگر دیوار پہ پڑ جائے تو دیوار سونے کی بن جاتی ہے۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اگر پتھر سے لگ جائے تو پتھر سونے کا پڑ جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مگر کیونکہ نمونے عمل ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لہذا اس طرح کی زندگی گزاری ہے تاکہ انسان ان کو نمونے عمل بنائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور کس طرح کی سخاوت کہ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے دروازے کے اوپر تو تاریخ نے نہیں لکھا کہ اہل بیت کے دروازے پہ کوئی مانگنے آئے اور خالی چلے جائے، اور علی کے دروازے پہ کوئی مانگنے آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ علی کے دروازے پہ جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اور دینے کا سلیقہ دیکھیں، جب ہم لوگ کسی کو عطا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت کا گھرانہ کیا ہے۔ جب کوئی فقیر اہل بیت کے دروازے پہ آیا کرتا تھا، امام سجاد کا جملہ ہے، جب بھی کوئی فقیر امام سجاد کے دروازے پہ آیا کرتا تھا تو امام سجاد کہا کرتے تھے خوش آمدید خوش آمدید، وہ شخص آ رہا ہے کہ جس کے کاندھے پر ہمارے گناہ ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر اور امام سجاد لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی انسان فقیر کی یا راہ خدا میں مدد کر رہا ہے تو یہ فقیر کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ فقیر کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ کم کروا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب بھی مولا کائنات کی خدمت میں کوئی شخص آیا تو آپ دیکھیں دینے کا انداز کیا ہے۔ ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اوپر احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص حارث ہمدانی رات میں مولا کائنات کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آیا۔
مولا کائنات نے چراغ بجھا دیا. کہا کہ مولا چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے سائل کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نمودار نہ ہوں. یہ مولا کائنات کا کمال ہے. کوئی سائل آتا ہے، کہا کہ اگر مانگ نہیں سکتے تو کاغذ کے اوپر لکھ دو، اس لیے کہ علی کو یہ پسند نہیں ہے، علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی سائل میرے سامنے مانگے اور اس کے اوپر اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار ہو جائیں. اور عزیزو یہی اسلام ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے، اسلامی سوسائٹی کیا ہے، تو جواب یہی ملے گا کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں مسجد پائی جائے، جہاں پر لمبی لمبی میناریں ہوں، جہاں پر گنبد ہو، جس سماج سے اذان کی آواز بلند ہو، اسے اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی تمدن اور اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے. لیکن جب مولا کائنات سے معلوم کیا گیا کہ اسلامی سماج کسے کہتے ہیں، اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں، اسلامی سوسائٹی کسے کہتے ہیں، تو مولا کائنات نے مسجدوں کو اسلامی سماج نہیں بتایا، گنبدوں کو اسلامی سماج نہیں بتایا، میناروں کو اسلامی سماج نہیں بتایا، بلکہ مولا کائنات نے فرمایا جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں بھیک مانگنے والا نظر نہ آئے اسے اسلامی سماج کہتے ہیں، اسے اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. جس سماج میں مانگنے سے پہلے انسان کی مشکل حل کر دی جائے وہ اسلامی معاشرہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد یعنی جہاں پر انسان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. کمال یہ ہے آج ہمارے سماج میں مشکلات یہیں پر ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ فلاں شخص غریب ہے، نادار ہے، پریشان حال ہے، تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دروازے پہ آئے. مگر یاد رکھیے اہل بیت کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، اہل بیت کی سیرت یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں کہ ضرورت مند ہمارے دروازے پہ آئے، بلکہ اہل بیت کا نقشہ اور اہل بیت کا نقشہ یہ ہے کہ اہل بیت خود ضرورت مند کے دروازے پہ جا کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے اہل بیت کا کردار یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی سائل ہے، کوئی فقیر ہے، تو اہل بیت اس چیز کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دروازے پہ آئے. کیونکہ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں سماج کے اندر کہ جو غریب تو ہوتے ہیں، جو فقیر تو ہوتے ہیں، جو نادار تو ہوتے ہیں، مگر ان کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. لہذا یہ صاحبان حیثیت کی ذمہ داری ہے کہ اگر سماج کے اندر کچھ غریب افراد ہیں، سماج کے اندر کچھ نادار افراد ہیں، تو ان کی مانگنے سے پہلے مدد کی جائے. اور یاد رکھیے جو انسان چھپا کر کے کسی کی مدد کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد، خداوند عالم اس کی نیکی کو ضرور اجاگر کرتا ہے. اگر کوئی چھپاتا ہے تو خداوند عالم اس کی نیکی کو ابھارتا ہے. جو بھی انسان کوئی خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو یقیناً خداوند عالم اس کی اس نیکی کو ظاہر کرتا ہے، اس کی اس نیکی کو ابھارتا ہے. بہرحال ایک مشہور واقعہ ہے جناب موسیٰ کا، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جب جناب موسیٰ کو آپ جانتے ہیں، جناب موسیٰ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، مستقیماً خدا سے بات کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ جنگل کی طرف جاؤ، اور جانے کے بعد تمہارا سامنا 3 چیزوں سے ہوگا. جب پہلی چیز سے سامنا ہو تو اس کو چھپا دینا، اور جب دوسری چیز سے سامنا ہو تو وہاں سے فرار اختیار کرنا، وہاں سے بھاگ جانا، اور جب تیسری چیز کا سامنا ہو تو اسے کھا لینا. جناب موسیٰ جنگل کی طرف چلے کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ جب پہلی چیز کا سامنا ہو تو کیا کرنا ہے، اس کو چھپا دینا، دوسری چیز کا سامنا ہو تو بھاگ جانا، وہاں سے فرار اختیار کرنا.
اور جب تیسری چیز کا سامنا ہو تو اس کو کھا لینا۔ جناب موسیٰ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جنگل کی طرف چلے، پہنچے جنگل میں، دیکھا کہ ایک سونے کی تشت پڑی ہوئی ہے، اللہ کا حکم تھا کہ اسے چھپا دیا جائے۔ جناب موسیٰ نے مٹی کھودی اور اس کو دفن کر دیا۔ آگے بڑھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ تشت زمین سے باہر آ گئی، پھر تشت کو دفن کیا، اس کو زمین میں دبایا۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے، پھر دیکھا کہ پھر وہ جو ہے تشت باہر نکل گئی۔ کئی مرتبہ جب جناب موسیٰ نے یہ کیا کہ بار بار اس سونے کی تشت کو زمین کے اندر چھپاتے ہیں مگر وہ تشت بار بار باہر نکل جاتی ہے، جناب موسیٰ آگے بڑھ گئے کہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، اب میں اس کو دوبارہ نہیں چھپاؤں گا۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک لاش ہے کہ جس میں بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے۔ دوسرا حکم کیا تھا کہ وہاں سے فرار اختیار کرنا۔ جناب موسیٰ نے وہاں سے فرار اختیار کیا، وہاں سے بھاگے۔ اب آگے بڑھے، تیسرا حکم کیا تھا کہ موسیٰ جب تیسری چیز کا سامنا ہو تو اسے کھا لینا۔ دیکھا کہ سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت لمبا چوڑا پہاڑ، اللہ کا حکم کیا تھا کہ اس کو کھا لینا۔ اب جناب موسیٰ پریشان، حالانکہ نبی تھے، اگر ہم جیسا انسان ہوتا تو وہاں سے جو دوسرا حکم تھا بھاگنے کا، پہاڑ دیکھ کے ہم بھاگتے، مگر جناب موسیٰ نبی ہیں، کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوگا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تیسری چیز کو کھانا ہے تو اب یہ کتنا ہی بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو، میں اس کو کھاؤں گا۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے پہاڑ کو کھانے کا ارادہ کیا، وہ پہاڑ ایک شیرین لقمہ بن گیا، بہت میٹھا لقمہ بن گیا۔ جناب موسیٰ نے اس کو کھا لیا۔ اب اللہ نے کہا کہ موسیٰ جانتے ہو یہ تینوں چیزیں کیا تھیں؟ کہا یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ کہا کہ پہلی چیز جو تھی، جو تم نے سونے کی تشت کو چھپایا وہ بار بار ابھر رہی تھی، وہ انسان کا وہ عمل تھا کہ جو انسان چھپا کر کے کرتا ہے، لہذا اگر کوئی انسان چھپا کر کے کرتا ہے تو ہم اس کو ابھار دیتے ہیں۔ اے موسیٰ دوسری چیز جانتے ہو کیا ہے؟ وہ غیبت تھی، جب بھی کہیں پر غیبت ہو وہاں سے فرار اختیار کر لو۔ اے موسیٰ تیسری چیز جانتے ہو وہ پہاڑ جو تھی وہ غصہ تھا، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پہاڑ کے مانند ہوتا ہے، اور جب انسان غصے کو برداشت کر لیتا ہے تو میٹھے لقمے کے مانند ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجی محمد۔ عزیزو، جو انسان چھپا کر کے نیکی کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو یقیناً اللہ اس کی نیکی کو ہمیشہ ابھارتا ہے، چھپنے نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے افراد سوچتے ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، مثلا تبرک اچھا بانٹ رہے ہیں تو دکھانے کے لیے، مجلس اچھا ذاکر بلا رہے ہیں تو دکھانے کے لیے، مگر یاد رکھیے کہ اگر آپ سماج کو دکھانے کے لیے بلائیں گے تو سماج آپ کو کچھ نہیں دے گا، صرف واہ واہ کرے گا اور ختم۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، چاہے چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو، تو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی روش یہ ہے، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت یہ ہے کہ جو بھی کام کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ قضاوت ہو، چاہے وہ کسی مسئلے کا حل کرنا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی موضوع ہو، ہر موضوع، ہر عمل اہل بیت کا اللہ کے لیے ہے۔ جب مولا کائنات کو خلافت ملی تو ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا علی میرے 3 سوال ہیں۔ کہا فرمائیے۔ سائل ہے، کہا کہ یا علی مجھے جسمانی بیماری ہے اور جہل کی بیماری ہے، میرے پاس جہالت ہے، اور فقر کی بیماری ہے، میں غریب ہوں۔ کہا کہ 3 سوال ہیں میرے، ایک تو یہ میں جسمانی بیمار ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں جہل کا بیمار ہوں، یعنی میں جاہل ہوں، اور تیسری بیماری میری یہ ہے کہ میں فقیر ہوں۔ تو مولا علی نے کہا کہ اگر تم جسمانی بیمار ہو تو طبیب کے پاس جاؤ،
اگر جہل کے بیمار ہو تو عالم کے پاس جاؤ، اگر فقر کے بیمار ہو تو مالدار کے پاس جاؤ۔ تو بڑا چالاک تھا وہ، اس نے کہا یا علی یہ تینوں صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ طبیب بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ غنی بھی ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا کائنات نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 3000 درہم دے دو، 1000 بیماری کے لیے، جسمانی بیماری کے لیے، 1000 فقر کی بیماری کے لیے، اور 1000 جہل کی بیماری کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ مولا کائنات کی سخاوت ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے، حاتم طائی کا، کہ جو بہت سخی تھا، کہ جس کے یہاں پر سخاوت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا کرتا تھا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، کہ انسان ایک دروازے سے مانگے، دوسرے دروازے پہ جائے وہاں بھی ملے گا، تیسرے دروازے پہ جائے وہاں ہی ملے گا، چوتھے دروازے پہ جائے وہاں ہی ملے گا۔ یعنی جس دروازے پہ ایک انسان جاتا تھا اس کو وہاں سے پیسہ ملتا تھا۔ اور حاتم طائی 7 دروازوں سے سخاوت جاری رکھتا تھا۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے، ہم نے سنا ہے کہ حاتم طائی بہت سخی انسان تھا، وہ 7 دروازوں سے سخاوت کرتا تھا، لیکن آپ صرف ایک دروازے سے سخاوت کرتے ہیں۔ تو علی نے فرمایا کہ حاتم طائی سخی تھا، مگر وہ ایک دروازے سے اتنا عطا نہیں کرتا تھا کہ انسان امیر بن جائے، لہذا اس کو ضرورت پڑتی تھی کہ دوسرے دروازے پہ جائے، تیسرے دروازے پہ جائے، لیکن علی ایک دروازے سے اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان کو پھر دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ علی اتنا عطا کرتا ہے، جب انسان علی کے سامنے دستے سوال کرتا ہے تو اس کا اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر انسان فقیر نہیں رہتا، انسان امیر بن جاتا ہے، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ دیکھیں، واقعہ مشہور ہے، بزرگوں نے ضرور سنا ہوگا، کہ جب جنگ خیبر ہوئی اور مولا کائنات واپس آ رہے تھے، تو مولا کائنات کو انعام میں وہاں کے لوگوں نے کچھ اونٹ، بعض روایت میں 7، کسی میں یعنی مختلف ہیں، لیکن کافی سارے اونٹ تھے کہ جس کے اوپر سونا لدا ہوا تھا۔ جب مولا کائنات خیبر سے مدینے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر مل گیا، کہا یا علی اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے۔ مولا کائنات نے جناب قمر کو دیکھا، قمر نے مولا علی کو دیکھا کہ جو سامان ہے، جو سونا ہے، وہ تو اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے۔ تو قمر نے کہا کہ یا علی جو سونا ہے وہ اونٹ کے اوپر ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اونٹ بھی دے دو۔ مولا نے کہا کہ اونٹ ہی دے دو۔ کہا یا علی اونٹ قطار میں ہے۔ کہا کہ پوری کی پوری قطار دے دو۔ اب جناب قمر فوراً قطار سے ہٹ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ علی سخاوت میں مجھے بھی دے دیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ لوگ جو خادم تھے یہ اپنی مرضی سے تھے۔ دنیا کے غلام وہ ہوتے ہیں کہ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن علی کے غلام وہ ہیں جو علی کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کو سب کو آزاد کر دیا تھا مولا کائنات نے، مگر اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں۔ جناب قمر ہٹ گئے، لہذا اس فقیر کو اتنا عطا کیا کہ پھر اس کو کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑی۔ عزیزوں، میں نے کہا کہ چوتھی صفت کریم کی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کریم ہیں، چاہے خود کھائیں یا نہ کھائیں مگر دوسروں کو ضرور کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات بیت الشرف میں ہے، گھر میں فاقہ ہے اور بچے بھوکے ہیں۔ مولا کائنات اپنے بچوں کے لیے روٹی کا اہتمام کرنے کے لیے باہر نکلے۔ ایک شخص سے قرض لیا، کچھ درہم قرض کے طور پہ لیے، اب روٹی لے کر گھر کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے میں جناب مقداد مل گئے۔ کہا مقداد کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا علی بچے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے لیے روٹی کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ علی نے وہ روٹی جو اپنے بھوکے بچوں کے لیے جا رہے تھے وہ مقداد کو دے دی اور جناب علی گھر کی طرف چلی۔ عزیزوں، مگر
جناب فاطمہ کا بھی کمال ہے، جب گھر پہ پہنچے تو مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی کیا ہوا، روٹی لینے گئے تھے، کیا ہوا روٹی نہیں لائے؟ تو ایک مرتبہ علی نے فرمایا کہ راستے میں مقداد مل گیا، اس کے بچے بھوکے تھے، میں نے روٹی اس کو دے دی۔ اب جناب فاطمہ کا جملہ سنیے، جناب فاطمہ نے کہا کہ یا علی اتنی خوشی مجھے اس وقت نہ ہوتی جب آپ روٹی لے کے آ جاتے جتنی خوشی مجھے اس وقت ہو رہی ہے جب آپ نے مقداد کی مدد کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ کرم اہل بیت ہے کہ یا علی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مقداد کے بچوں کی مدد کی ہے۔ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خود بھوکی رہتی ہیں مگر دوسروں کے اوپر کرم اور سخاوت جاری رہتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے انار والا واقعہ، خاص طور سے سب نے سنا ہوا ہے لیکن میرے موضوع سے ربط رکھتا ہے لہذا میں بیان کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے کبھی مولا کائنات سے فرمائش نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اصرار کیا کہ فاطمہ کوئی فرمائش کرو۔ جب مولا کائنات نے اصرار کیا، کیونکہ شوہر بھی ہیں امام بھی ہیں، جناب فاطمہ نے فرمائش کی کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ انار کا زمانہ نہیں تھا، مولا کائنات انار کی تلاش میں مدینے میں نکلے، کہیں انار نہیں مل رہا ہے، ایک جگہ جا کر کے انار دستیاب ہو گیا۔ مولا کائنات انار لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک کمزور اور ایک نحیف انسان پڑا ہوا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی جیسی ذات کسی کمزور انسان کو دیکھیں اور نظر انداز کر جائیں۔ یہ ہم ہیں کہ کوئی سڑک پہ پڑا ہوا تو ہم پڑا ہے تو پڑا ہے، یہ ہم جیسے لوگ ہیں، مگر علی کی ذات، علی کا کمال یہ ہے، اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ کسی مجبور شخص کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہاں پر انسانیت پائی جاتی ہے۔ دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے، بہت کمزور حالت میں، بیمار ہے۔ علی نے دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، نظر انداز نہیں کیا، پہنچے اس شخص کے پاس، کہا کہ کیا بات ہے، سڑک کے کنارے پر کیسے پڑے ہوئے ہوں اور آنکھیں نہیں کھل رہی کمزوری کی وجہ سے۔ علی نے اٹھانا چاہا اور اٹھانے کے بعد سے کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا یا علی میرے بدن میں بہت کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے میں سڑک کے کنارے پڑا ہوں۔ اور کہا کہ یا علی اگر انار مل جائے تو میرے بدن میں طاقت پیدا ہو جائے، میں اٹھنے کے قابل ہو جاؤں۔ عزیزوں، بہت بڑی کیفیت ہے۔ ایک عام انسان اگر ہوتا تو کشمکش میں پڑ جاتا کہ کیا کروں، کہ پہلی بار بیوی نے فرمائش کی ہے اور انار بڑی مشکل سے ملا ہے، لیکن یہ علی کی ذات ہے، یہ علی جیسا کریم ہے۔ ایک مرتبہ علی نے اس انار کو آدھا توڑا اور توڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کمزور انسان کو انار کے دانے کھلا رہے۔ جب اس کو انار کے دانے کھلائے تو اس نے طاقت محسوس کی، قوت محسوس کی، اور اس کے بعد کہا کہ یا علی اگر آدھا انار اور مل جاتا تو میں پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں پوری طرح سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ علی نے اس انار کو بھی اس شخص کو کھلا دیا۔ یہ مولا علی کی سخاوت ہے، یہ مولا علی کا کرم ہے۔ اور اس کے بعد گھر کی طرف جانے لگے۔ اب گھر پہ پہنچے تھے، خلوص ہے جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ گھر پہ پہنچے کہ دیکھا ایک تشت میں بڑے خوبصورت انار رکھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ کہا یا علی کوئی سائل، کوئی شخص آیا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انار علی نے بھجوائے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ ان کا کرم ہے، اہل بیت کریم ہیں۔ اور تاریخ انسانیت میں ایک شخصیت پائی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں، جس کی سخاوت کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ جب مولا کائنات مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت رکوع میں ہیں تو ایک فقیر آتا ہے اور آنے کے بعد سے کہتا ہے کہ کوئی سائل ہے، کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے۔
لیکن جب مسجد نبوی میں کسی نے مدد نہ کی تو تمام علماء نے لکھا، چاہے وہ علماء اہل سنت ہوں، چاہے وہ علماء اہل تشیع ہوں، کہ علی نے حالت رکوع میں اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور اس سائل نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، اور علی کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ دی۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت آتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی رسول ہے اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی کیا ضرورت ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور کسی فقیر کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی فقیر کی مدد کر رہے ہیں؟ مولا علی جواب دیں گے، میں دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حالت رکوع میں بھی ہوتے ہیں تو بندوں کے حقوق سے غافل نہیں ہوتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہا کہ ہم حالت رکوع میں بھی ہوتے ہیں تو بندوں کے حقوق سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اس کام سے اور اس امر سے ایک پیغام اور دیا کہ سچا مومن اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق الناس بھی ادا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان مسجد میں تو نماز پڑھے، جب باہر نکلے تو لوگوں کے حقوق ضائع کرے، کسی کے اوپر ظلم کرے، کسی کا حق مار لے۔ نہیں، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ مگر عزیزو، اہل بیت جیسی ہستیاں دنیا کے اندر نظر نہیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب جناب حسنین بیمار ہوئے اور نظر مانی کہ جب حسنین شفایاب ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ جناب حسنین صحت یاب ہو گئے، پہلے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا۔ بہرحال کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے سے۔ افطار کا وقت آیا تو کہا کہ میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ تمام لوگوں نے، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات جناب فاطمہ، حتیٰ کہ جناب فضہ جو کنیز ہے گھر کی، سب نے اپنی روٹیاں اٹھائیں اور ساحل کو دے دی، جبکہ بھوک ہے، شدت کی بھوک ہے، افطار کا وقت ہے۔ دوسرے دن پھر روزے کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، پھر کہا کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، روٹیاں اٹھائی، سب نے دے دی۔ پھر اس کے بعد تیسری بار یہی واقعہ پیش آیا۔ مگر عزیزو، اس کے بعد پورا سورہ آپ کی نظر میں ہے کہ سورہ حل اتی ان کے لیے نازل ہوا۔ مگر عزیزان محترم، میرا مولا کائنات سے سوال ہے کہ یا علی، فقیر ایک تھا، ایک روٹی اٹھا کے دے دیتے، کیا ضرورت تھی کہ سب اپنی روٹیاں اٹھا کر دے رہے ہیں؟ تو علی نے فرمایا کہ سائل نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے علی کی روٹی چاہیے یا فاطمہ کی روٹی چاہیے، لہٰذا میرے گھر میں سب سخی ہیں، سب نے اپنی سخاوت کو دکھائی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور فرشتے آئے، کوئی فقیر بن کے آیا، کوئی مسکین بن کے آیا، کوئی یتیم بن کے آیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو نہ بھوک کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پیاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، پھر فرشتے اہل بیت کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ جنت سے، آسمان سے اہل بیت کے دروازے پہ روٹی مانگنے آ رہے ہیں؟ میں نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں مجھے بتاؤ کہ تمہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، تو پھر اہل بیت کے دروازے پہ مانگنے کیوں آ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ فرشتے جواب دیں گے کہ ہم تم جیسے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آسمان پہ رہ کر کے دروازے اہل بیت پہ آ رہے ہیں، تم زمین پہ رہ کر کے در اہل بیت سے نہیں مانگتے ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی، کانا سعیکم مشکورا، تمہاری کوششیں قابل شکر ہیں۔ عزیزو، ساری کائنات وہ ہے کہ جس کے لیے رزق ادھر سے آتا ہے، شکریہ ادھر سے جاتا ہے۔ جناب آدم کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے گیا۔ ابراہیم کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے گیا۔
याकूब के लिए रिस्क उधर से आया, शुक्रिया इधर से गया। यूसुफ के लिए रिस्क उधर से आया, शुक्रिया इधर से गया। यूनुस के लिए रिस्क उधर से आया, शुक्रिया इधर से गया। अजीज़ों, सारे के सारे अंबिया वो हैं कि जिनके लिए रिस्क उधर से आया, शुक्रिया इधर से गया। सारी की सारी कायनात वो है कि जिनके लिए रिस्क उधर से आता है, शुक्रिया इधर से जाता है। लेकिन अहले बैत वो है कि रिस्क इधर से जाता है, शुक्रिया उधर से आता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अहले बैत की ज़ात है कि जिसके बारे में आयत नाज़िल होती है, काना सायुकुम मशकूरा, मैं खुदा तुम्हारी कोशिशों का शुक्र अदा करता हूँ। ये अहले बैत की मंजिल है कि जो खुद भूखे रह सकते हैं मगर किसी भूखे को भूखा नहीं देख सकते, जो खुद प्यासे रह सकते हैं मगर किसी को प्यास की हालत में नहीं देख सकते। और ये अहले बैत हैं जो न किसी का मज़हब देखते हैं, न किसी का फ़िरका देखते हैं, सिर्फ़ इंसान देखते हैं। अगर इंसानियत सीखनी है तो दर अहले बैत पे आओ, अगर हमदर्दी सीखनी है तो दर अहले बैत पे आओ। अहले बैत के दरवाज़े से कोई खाली नहीं गया। कोई फ़कीर आ जाता है तो यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाता है, बल्कि अपनी हाजतों को लेके जाता है, अपनी हाजतों को पूरी करके जाता है। ये अहले बैत हैं कि कोई अगर भूखा आ जाए तो वो भूखा नहीं जा सकता, कोई अगर प्यासा आ जाए तो वो प्यासा नहीं जा सकता। मगर अजीज़ों, वो अहले बैत कि जिनका कायनात के ऊपर इतना करम है कि कोई भी उनके दरवाज़े से भूखा नहीं गया, कोई भी उनके दरवाज़े से प्यासा नहीं गया। मगर अज़ादारों, एक वक्त वो आता है कि उसी घराने के अफराद 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत में, आसान नहीं है। वो साक़िए कौसर, वो अली कि जिसको ये बर्दाश्त नहीं है कि किसी चूंटी के मुंह से गेहूं का छिलका निकाल लें, उसी अली की औलाद को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कर दिया गया। वो अली कि जो पूरी कायनात को रिस्क तकसीम करता है, उसी अली का 6 महीने का पोता करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा है। उसी अली का पोता अली अकबर करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा है। हाँ अज़ादारों, आप जानते हैं कि करबला में कितने मसाइब ढाए गए हैं, करबला में कितने जुल्म ढाए गए हैं। जुल्म की इंतहा करबला में हो गई है। तारीख़ इंसानियत में इतना बड़ा जुल्म कहीं पर नहीं मिलता जितना करबला में हुआ है। दुनिया का कोई गम ऐसा नहीं है जो करबला से बड़ा गम हो, इसलिए कि आप तारीख़ करबला सुनते रहते हैं। हर गम को इंसान करबला के गम में मिला देता है, इसलिए कि जो जुल्म और जो मुसीबतें करबला में ढाई गई हैं, तारीख़ इंसानियत में कहीं पर नहीं मिलती। हाँ अज़ादारों, रोज़े आशूर नमूदार होता है। जनाब अली अकबर अपने बाबा से इजाज़त लेते हैं, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। अजीज़ों, एक बूढ़े बाप के लिए जवान की मौत बहुत सख्त होती है, मगर हुसैन अपने नाना के दीन को बचाने के लिए फ़ौरन ही अली अकबर को इजाज़त दे देते हैं। असहाब व अंसार ने देखा कि हुसैन अली अकबर को इजाज़त दे चुके हैं। सारे असहाब व अंसार इमाम के सामने आ गए, हाथों को जोड़ा, मौला ये कैसे मुमकिन है कि हमारी ज़िंदगी में अली अकबर मारा जाए। मौला, जब तक हमारी ज़िंदगी है अली अकबर पे आँच नहीं आने देंगे। हमारी ज़िंदगी के ऊपर खाक है कि अगर हमारे सामने अली अकबर को मार दिया जाए। अजीज़ों, करबला में जब तमाम असहाब व अंसार शहीद हो गए तो अली अकबर खड़े हुए, बाबा इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और कहा कि अकबर जाओ, अपनी माँ से रुखसत हो जाओ। अली अकबर आते हैं, उम्मे लैला से मिलते हैं, रुखसत होते हैं। हुसैन कहते हैं अली अकबर जाओ, अपनी फूफी ज़ैनब से मिल लो। अज़ादारों, जनाब अली अकबर खैमे में आते हैं, फूफी ज़ैनब के सामने 2 जानू होकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद एक जुमला कहते हैं,
پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں؟ پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ افضل ہیں؟ جناب زینب نے جملہ سنا کھڑی ہو گئی. علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں فاطمہ کا لال آج مصیبت میں ہے, اے پھوپھی اماں اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو آج فاطمہ کے ساتھ ساتھ حسین کو بھی پرسہ دینا ہے. علی اکبر خیام میں آتے ہیں, بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بیویوں نے علی اکبر کو گھیرے ہوئے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے جتنا سخت کربلا میں علی اکبر کی رخصت تھی اتنی سخت کسی کی رخصت نہیں ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. 18 بار خیمے کا پردہ اٹھا, 18 بار خیمے کا پردہ گرا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کسی بیوی نے علی اکبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے. میرا دل کہتا ہے کہ اگر کوئی بیوی بڑی ہوتی تو شانوں کو تھامتی. میرا دل کہتا ہے کہ ضرور سکینہ ہوگی جس نے علی اکبر کے دامن کو تھاما ہوگا. اے بھیا علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے, اس لیے کہ جو بھی مقتل میں جاتا ہے واپس نہیں آتا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. 7 محرم 8 محرم مکمل ہو چکی ہے, شب 9 نمودار ہو چکی ہے. دھیرے دھیرے محرم کی تاریخیں رخصت ہو رہی ہیں. عزادارو گریہ و زاری کی رات ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر خیمے سے باہر آتے ہیں. امام حسین علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں بار الہ گواہ رہنا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں تیرے محبوب سے مشابہ تھا. ہاں عزادارو علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا, کہا میرے لال جب تک سامنے رہو, جب تک جنگ نہ ہو اپنے بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ہاں عزادارو علی اکبر جا رہے ہیں, علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو رہی ہے. اب جو دیکھا پیچھے حسین آ رہے ہیں, ہاتھوں کو جوڑا, گھوڑے سے اترے. اے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے, اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اے اکبر کاش کہ تمہارا بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر آتے ہیں, جنگ کرنا شروع کرتے ہیں, مگر علی اکبر کو پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے. واپس آتے ہیں, کہتے ہیں بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ میں علی کا پوتا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. مگر ہائے رے باپ اتنا مجبور ہے کہ جس بیٹے نے کبھی اپنے باپ سے کچھ نہ مانگا آج وہ پانی مانگ رہا ہے. مگر ساقی کوثر کا بیٹا اتنا مجبور ہے کہ پانی بھی نہیں دے سکے. ہاں عزادارو علی اکبر واپس پلٹ گئے, جنگ کرنا شروع کی, مگر عمر سعد کہتا ہے کہ مل کر کے حملہ کرو. تاریخ نے لکھا کہ حسین بن نمیر جیسا لعین آگے بڑھا اور ایک مرتبہ نیزہ مارا, علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا کہ علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی ٹوٹ گئی تھی. جانتے ہیں کیسے؟ کہ جب حسین بن نمیر نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تو اب حسین بن نمیر نیزے کو نکالنا چاہتا ہے, نہ جانے کتنی طاقت لگی کہ نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی. ہاں عزادارو علی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زین سے زمین پر آئے اور کہا السلام علیکم منی, اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ہاں عزادارو علامہ آیت اللہ نقل لکھتے ہیں کہ ہر شہید نے حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے, مگر علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ سلام آخر کیا ہے, کیونکہ علی اکبر جانتے ہیں میرے بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, تھک گئے ہوں گے, اس بڑھاپے میں جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھا سکتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جتنا گریہ کرنا ہے کر لیجئے, اس لیے کہ رات
گریے کی رات ہے، جتنا پرسہ دینا ہے دے لیجئے۔ امام حسین مقتل کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا حسین ایک مرتبہ زمین پہ گرے، پھر آگے بڑھے، پھر لڑکھڑائے، پھر زمین پہ گرے، پھر آگے بڑھے، پھر لڑکھڑائے، پھر زمین پہ گرے اور کہا کہ ادعونی ادعونی، اے میرے بیٹا اے بیٹا مجھے پکارو، اس لیے کہ تمہارے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا ادھر آئیے۔ حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ بیٹا، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے لاش کو اٹھانا چاہا مگر بوڑھا باپ ہے، جوان کی میت ہے، جناب علی اکبر اٹھ نہیں رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں بیٹا اپنی باہوں کو میرے گلے میں ڈالو۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک داہنی باہوں کو حسین کے گلے میں ڈالا اور ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈالو۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا اس بڑھاپے میں صدمہ برداشت نہ کر پائیں گے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا تمہارا باپ صابر ہے۔ اب جو علی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، کیا دیکھا کہ برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے۔ عزاداروں، حسین علی اکبر کے لاش کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی ہنی پہ رکھا، آسمان کی طرف چہرے کو کیا اور کہا نانا رسول آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم دادا اسماعیل کو ملائیے، اے نانا دادا ابراہیم دادا اسماعیل سے کہیے کہ میری آنکھوں پہ پٹی تو بندھی ہوئی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ یا علی مدد کہا، سینے سے برچی کے پھل کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، سرزمین کربلا پہ زلزلہ آیا۔ عزادارو، زینب نے خیمے سے دیکھا کہ حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھ پا رہی ہے۔ زینب نے کہا ہے بھیا میں خیمے سے آ جاؤں تاکہ تمہارے ساتھ لاش اٹھا لوں۔ حسین علی اکبر کو بھول گئے، ایک مرتبہ زینب کی طرف متوجہ ہوئے، اے زینب ارے میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، اے زینب علی اکبر کو تمہارے پردے پہ قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء تسلیم اليوم۔